بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا پارہ نمبر 26 ہے جس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 26 کے شروع میں سورۃ الاحقاف ہے جو مکی صورت ہے۔ احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ ابتدا میں توحید خداوندی کا ذکر ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ یہاں پر اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید پر دلائل بیان کیے گئے۔ دلائل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک دلائل عقلی ہوتے ہیں اور دوسرا دلائل نقلی۔ تو دلیل نقلی میں پھر دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، ایک دلیل جو آسمانی کتاب میں ہو اور ایک دلیل جو پیغمبر کی زبان سے ہو۔ تو یہاں تینوں قسم کے دلائل بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیں کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اس دعویٰ پر اگر اس سے پہلے کسی کتاب تورات، انجیل، زبور یا کسی آسمانی صحیفے میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس لاؤ، یہ دلیل نقلی ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو تو بتاؤ اگر تم سچے ہو، یہ بھی دلیل نقلی ہے۔ پھر اس سے آگے قرآن کریم کی حقانیت کے متعلق ذکر کیا گیا۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفار و مشرکین کا یہ الزام تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا ہی میں ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے اہل کتاب قرآن پر ایمان لائیں گے، اس کے متعلق ذکر ہے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ حضرات جیسے عبداللہ بن سلام، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور گواہی دیں گے کہ اس جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر تم پر سبقت لیے جا رہے ہیں اور تم غرور اور تکبر میں پڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد حقوق والدین کے متعلق تذکرہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ تو یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اسلام لے کر آتے ہیں اور اولاد کفر پر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اولاد اسلام قبول کر لیتی ہے مگر والدین کفر پر برقرار رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ پھر اس سے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی، اے اللہ مجھے توفیق دیں کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔
پھر اس کے بعد قوم عاد کو توحید کی طرف دعوت کے متعلق تذکرہ ہے۔ وذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ جل جلالہ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، تو اس لیے وہ بادل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسیم تھے، ہوا نے انہیں اپنے اوپر اٹھایا اور فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پتنگے اڑ رہے ہوں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ مارا تو وہ زمین پر مردار ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سنا کر امت کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم پر بھی عذاب الہی آ سکتا ہے اور اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے جنات کا اسلام قبول لانے کے متعلق تذکرہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لا رہے تھے، تو مقام نخلہ پر فجر کی نماز کی ادائیگی میں تلاوت فرمائی۔ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، تو ایک دوسرے کو خاموش کروا کر قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے اور اسلام بھی قبول کر لیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بھی بنے۔ پھر وقتاً فوقتاً کئی وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ پھر اس سے آگے امام الانبیاء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ پھر اس سے آگے سورۃ محمد ہے، تو سورۃ محمد مدنی سورت ہے اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی براہ راست محمد آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام محمد رکھا گیا۔ اس سورت کے علاوہ اور 3 صورتیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نام سے پکارا گیا، آل عمران، سورۃ احزاب اور سورۃ فتح۔ تو ان چاروں مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ پکارا گیا۔ ابتداء میں کفار اور مومنین کے نتائج بیان کیے جا رہے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کافروں نے 2 کام کیے، پہلا یہ کہ انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، دوسرا یہ کہ دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے مانا، نتیجتاً اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ اس سے آگے پھر جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات کا ذکر ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب انسانوں میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، تو ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم ان سے خوب قتال کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ آگے ان کے آزاد کرنے کے متعلق بیان کیا گیا کہ یا تو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے، یا ان کو بطور احسان کے آزاد کیا جا سکتا ہے، یا آپ ان قیدیوں کا اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ اہل جنت کے لیے جو انعامات ہیں اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، تو اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دوسرے انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ پانی کی نہر جو بالکل صاف ہوگی، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہر جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، شہد کی نہر جو بالکل صاف اور ستھری ہوگی۔ پھر اس سے آگے مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، تو اہل ایمان سے مراد یہاں پر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں جو بہت مخلص تھے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان کو عشق کی انتہا تھی، تو یہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور جہاد کی اجازت بھی مل جائے۔ منافقین بھی زبانی طور پر یہی بات کہہ دیتے تھے، جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت خوف کی وجہ سے اس شخص جیسی ہو جاتی جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو۔ یعنی گویا کہ یہاں پر ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بتایا گیا کہ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے متعلق ذکر ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے۔ جہاں اس صورت میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، آخر میں ایک وعید بھی سنا دی گئی۔ فرمایا گیا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے آگے سورۃ الفتح ہے، تو اس صورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور پہلی آیت میں لفظ فتح موجود ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام فتح رکھا گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب بھی دیکھا تھا، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے۔ غالباً 1400 یا 1500 کی تعداد تھی۔ تو جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہمارا تو مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو آپ نے اس موقع پر بیٹھ کر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے عدم فرار پر بیعت لی، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بعد میں یہ افواہ جھوٹی ثابت ہوئی اور آخرکار مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، تو قریش کی طرف سے سہل بن عمرو آئے اور بات چیت ہوتی رہی، آخرکار معاہدہ صلح پر ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے اور امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی بعض شکوں پر بظاہر مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔ ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت جو لشکر مجاہدین کا تھا ان کی تعداد 10,000 تھی۔ تو یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا، جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول شروع کیا اور معاملات شروع کیے۔ مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، عفت و عصمت اور معاملات کی صفات نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کون سی چیز مخفی ہے جو ان کے اندر ایسی قوت رکھتی ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہد اور پارسا بنا دیا۔ تو ظاہر ہے یہ قوت صرف اور صرف کس چیز کی تھی؟ ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں، تو سورۃ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید سنائی گئی۔ آگے بیان کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا اور یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں، جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس پر
اللہ جل جلالہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیعت لی تھی، اس بیعت کا نام بیعت رضوان کہا گیا۔ اس سے آگے منافقین کے حیلے بہانوں کے متعلق ذکر کیا، سیقول لک المخلفون من الاعراب۔ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے، صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تو پہلے سے تیار تھے، لیکن منافقین کے دل میں یہ تھا کہ اگر عمرہ کے لیے مکہ گئے تو یہ قتل ہو جائیں گے اور واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے، کچھ مصروفیت ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ تو ان کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور تھا، تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شرکاء بیعت حدیبیہ سے رضا کا اعلان، یعنی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی تو ان سے رضا کا اعلان کیا گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک تھے تو ان نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرکاء سے غزوہ بدر کے شرکاء کی طرح اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سے مراد یہاں پر اس آیت میں فتح خیبر ہے، جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا، جس سے معاشی خوشحالی بھی حاصل ہوئی۔ پھر اس سے آگے سکینت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اصرار کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو یہ چیزیں ناگوار گزری تھیں، جیسے بسم اللہ کی جگہ لکھوانے کی بجائے بسمک اللہم اور محمد رسول اللہ لکھوانے کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دلوں میں تحمل پیدا کر دیا اور انہیں تقوی پر ثابت قدم رکھا، اور اسی کو سکینت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کا خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں تذکرہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام۔ چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو یہاں اسی خواب کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر جانے سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ سن 6 ہجری کی بجائے سن 7 ہجری میں پوری ہوئی۔ آپ نے اپنی جماعت کے ہمراہ امن اور سکون کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے کہ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ کے صحابہ کی یہاں تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان، سب رضائے الہی کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس سے آگے سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت میں حجرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے سے منع کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حجرات رکھا۔ تو اس سورت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس کے آداب بیان کیے گئے۔ اس سورت کو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا۔ اس صورت میں ابتدا میں سر نبوی کے آداب بیان کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ جن معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہو ان معاملات میں آپ نے مشورہ بھی طلب نہ کیا ہو تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور پھر اس میں بحث مباحثہ کرنا خلاف ادب ہے۔ جیسے قبیلہ تمیم کے وفد کے امیر بنانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے مابین بحث ہو گئی، تو اس وقت پر یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ یہ حکم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی آج بھی مسجد نبی کی حدود میں یہی حکم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ پھر اس سے آگے جو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عام طور پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔
تو قبیلہ والے ان کے استقبال کے لیے بستی سے باہر آ گئے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ پہلے سے ان کی عداوت تھی، یا پھر غلط فہمی کی وجہ یہ بنی کہ وہاں پر کسی شریر شخص نے انہیں یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک روایت جسے مفسرین میں سے ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر انہیں بتایا کہ وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، چاہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، شریر شخص نے بتلایا ہو، یا شیطان انسانی روپ میں آیا ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محبوبانہ تنبیہ فرمائی کہ جب فاسق شریر انسان یا شیطان آپ کو غلط خبر دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی فاسق ایسی خبر دے جس کی تحقیق ضروری ہو تو وہاں تحقیق کر لیا کرو۔ پھر آگے آداب معاشرت بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ہر وہ بات جس سے معاشرے میں لڑائی یا فتنہ ہو یا اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس کے بارے میں ان آیات میں منع کیا گیا۔ مثلا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، بدگمانی نہ کریں، کسی کے عیب تلاش نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ پھر اس کے بعد عزت کا دار و مدار تقوی پر ہے، اس کے متعلق ذکر کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مختلف قبائل، اقوام اور خاندان بنائے۔ ان کا مقصد صرف پہچان ہے، یہ مقصد نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بڑائی اور عزت جتائیں۔ عزت اور بڑائی کا دار و مدار تو حقیقی طور پر تقوی ہے۔ تو آخر میں بیان کیا گیا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ پھر اس سے آگے سورۃ قاف ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اس صورت میں زیادہ تر عقیدہ آخرت کے دلائل کا ثبوت ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ قد علمنا ما تنقص الارض، یعنی بعث بعد الموت کا یہاں پر اس بات کیا جا رہا ہے۔ تو شروع میں قاف والقرآن المجید، قرآن پاک کا تذکرہ ہوا اور اس کی قسم کھائی گئی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ابتدائی آیات میں منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا تھا، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے جسم کے تمام حصوں کو مٹی کھا جائے گی تو ان کو دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا؟ انہیں جواب دیا گیا کہ زمین جن حصوں کو گھٹا دے گی ان کا ہمارے پاس پورا علم ہے اور ہمارے پاس کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین انبیاء کا کچھ تذکرہ ہوا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم لوط نے بھی جھٹلایا۔ اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ پھر اس سے آگے کرامن کاتبین کے متعلق ذکر ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ بطور حجت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہے اور ایک انسان کے بائیں کندھے پر موجود ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی مسئولیت کے متعلق اور اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ پھر اس صورت کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بےہودگی پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور صبح و شام اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آخری آیات میں کیا فرمایا؟ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے
اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ پھر اس سے آگے سورۃ الذاریات ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر یہ سورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے 3 دلائل بیان کیے گئے۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ پارہ کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔